بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر امت کے لیے ایک فتنہ، آزمائش و امتحان رہا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو لوگوں کو سلام کرنے میں پہل کرے۔ جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ ناز و نعیم میں ہوگا، کبھی تنگ حال نہ ہوگا، اس کا لباس پرانا ہوگا نہ اس کی جوانی ڈھلے گی۔ جو شخص مسجد تعمیر کر کے اس میں یاد الہی کرے یا تعمیر کرے اور اس میں یاد الہی کی جائے تو اس شخص کے واسطے اللہ تعالیٰ سبحانہ جنت میں ایک مکان تعمیر فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان نہیں جسے کوئی تکلیف پہنچے، مرض ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور تکلیف، مگر اللہ اس کے سبب سے اس کے برائیوں کو گناہ جھاڑ دیتا ہے جس طرح درخت اپنے پتے جھاڑ دیتا ہے۔ جب اللہ بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے تو بندہ الحمدللہ کہتا ہے، تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ ملنے والی نعمت سے افضل ہوتا ہے۔ ہمیں بھی جب نعمت ملے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث پہ عمل ضرور کرنا چاہیے، شکر الحمدللہ ضرور کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ آدمی ہمیشہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھے گا کہ اس کے چہرے پر ذرا بھی گوشت نہ ہوگا۔ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر درجے کا فاصلہ دوسرے درجے سے اتنا ہے جتنا آسمان اور زمین کا فاصلہ، اور سب درجوں سے اوپر جنت میں فردوس ہے اور جنت کا درمیانے بھی وہیں ہے اور عرش فردوس پر ہے۔ اس میں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، تو تم جب اللہ سے مانگو تو فردوس مانگو۔ بخار دوزخ کی بھاپ سے ہوتا ہے، اس لیے اسے پانی سے ٹھنڈ کر لیا کرو۔ درمیانی چال اختیار کرو اور بلند پروازیں نہ کرو، اور جان لو تم میں سے کسی کا عمل اسے جنت میں نہیں داخل کر سکے گا۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی کی جائے، خواہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان جو اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ ہے جو کہتا ہے تمہیں بھی اس کے مانند ملے۔ ہمیں بھی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث پہ ضرور عمل کرنا چاہیے۔ جو کوئی یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں رکھے تو وہ تنگ دست کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ کون سی وقت کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ ارشاد فرمایا، رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد۔ اللہ کو ناپسند کون؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ آدمی ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ مزید اگر آپ ایسے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کا ضرور وزٹ کریں۔ 2 ویڈیو میں پہلے بھی بنا چکا ہوں 40 حدیث پر، اور متواتر اس ویڈیو کو ہی مکمل دیکھیں۔ جمعے کا دن ہر بالغ پر غسل کرنا واجب ہے، نیز یہ کہ مسواک کرے اور اگر خوشبو مؤثر ہو تو لگائے۔ ایک مرد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، خاوند کے ذمے بیوی کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب خود کھائے تو اسے بھی کھلائے
اور جب خود پہنے تو اسے بھی پہنائے، اور چہرے پر نہ مارے اور برا بھلا نہ کہے، اور اسے الگ نہ سلائے مگر اپنے ہی گھر میں۔ جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور تقدیر کے صفحے خشک ہو گئے ہیں۔ بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ بدگمان بدظنی سب سے جھوٹی بات ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کی برائی کی تلاش میں نہ لگے رہو، نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو اور نہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرو، بلکہ اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور حیا شرم بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ تم جو اپنا مال و دولت اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہو وہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ تم اپنے اہل خانہ کو اچھی حالت میں چھوڑ کر جاؤ، انہیں اس حال نہ میں چھوڑ جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائیں۔ جو شخص صبح نہار منہ مدینہ منورہ کے دونوں اطراف میں کہیں سے بھی عجوہ کھجور کے 7 دانے لے کر کھائے تو اس دن شام تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انکار کون کرے گا؟ فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا۔ ابن آدم کے جو گھڑی اللہ کے ذکر سے خالی گزرے گی، اس گھڑی کو ضیاع کرنے پر وہ روز قیامت افسوس کرے گا۔ اللہ کی قسم، میں تمہارے بارے میں محتاجی اور فقر سے نہیں ڈرتا۔ مجھے اگر خوف ہے تو اس بات کا کچھ دنیا کے دروازے تم پر اس طرح کھول دیے جائیں گے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کھول دیے گئے تھے، تو ایسا نہ ہو کہ تم بھی انہی کی طرح ایک دوسرے سے جلنے لگو، اور یہ جلنا تم کو بھی اس طرح تباہ کر دے پہلے لوگوں کو کیا تھا۔ اللہ کے بندو، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ جو آدمی علم کی تلاش کرنے کے لیے کسی راستے پر چلے، اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس شخص کی نماز عصر فوت ہو گئی تو گویا اس کا گھر بار لٹ گیا۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، نماز عصر کے بعد 70 بار استغفار کیا کرو، کیونکہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اپنے مرنے والے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ جب تم میں سے کوئی نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا رہتا ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھے گا، بلکہ تمہارے عملوں اور دلوں کو دیکھے گا۔ بہتر ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کو بہتر کرنا چاہیے، اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے، حضور کے سامنے اور اس کے اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ جو شخص
سورہ کاف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے تو اسے فتنہ دجال سے بچا لیا جائے گا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی ظالم کو مہلت تو دیتا ہے لیکن جب اس پر گرفت فرماتا ہے تو وہ بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ظلم کرنے اور ظالم کے ساتھ دینے سے ہمیشہ بچا کے رکھے۔ قیامت کے دن دوزخوں میں عذاب کے اعتبار سے سب سے ہلکا عذاب پانے والا وہ شخص ہوگا جس کے دونوں پیروں کے نیچے 2 انگارے رکھ دی جائیں گے، جن کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا جس طرح ہڈی اور کیتیلی جوش کھاتی ہے۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں اپنے محبوب کے صدقے ہمیں دوزخ کی آگ سے بچائے رکھے، نیک اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ابن آدم کے کان میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا جائے، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ وہ اذان سنے مگر اس کا جواب نہ دے، یعنی نماز کے لیے مسجد نہ آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر زردی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے دم کرو کیونکہ اسے نظر لگی ہے۔ حضرت ام سلمہ سے روایات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر لگ جانے کی صورت میں دم کرانے کا حکم فرمایا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں۔ مزید ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا ضرور وزٹ کریں۔ شکریہ۔